کیا آپ نے کبھی سوچا ہے وہ کون نبی تھے جنہوں نے سب سے پہلے قلم اٹھایا؟ وہ کون تھے جنہوں نے انسان کو سلے ہوئے کپڑے پہننا سکھایا؟ اور وہ کون عظیم ہستی ہیں جن کے بارے میں قرآن صرف ایک مختصر مگر پراسر جملہ کہتا ہے، اور ہم نے انہیں بلند مقام عطا کیا۔ یہ بلند مقام کیا تھا؟ زمین پر عزت، آسمانوں کی رفعت۔ آج ہم جانیں گے ایک ایسی ہستی کی داستان جن کا نام ہے حضرت ادریس علیہ السلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام انبیاء کی ابتدائی نسل میں سے تھے۔ آپ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ اکثر مفسرین کے مطابق آپ حضرت شیس علیہ السلام کے بعد مبعوث ہوئے۔ قرآن مجید میں آپ کا ذکر 2 مقامات پر آیا ہے، سورت مریم اور سورت الانبیاء میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور کتاب میں ادریس کا ذکر کیجیے، بے شک وہ نہایت سچے نبی تھے۔ یہ مختصر الفاظ مگر عظیم گواہی۔ آپ کا نام ادریس کثرت درس و تدریس کی وجہ سے مشہور ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ علم میں ممتاز تھے۔ اپنے لوگوں کو لکھنا سکھایا، حساب سکھایا، کپڑا سینا سکھایا، مگر یہ سب صرف ہنر نہیں تھے، یہ تہذیب کی بنیاد تھی۔ آئیے چلتے ہیں اس دور میں جب انسانیت ابتدائی مراحل میں تھی۔ زمین پر انسانوں کی تعداد بڑھ رہی تھی، مگر علم کم تھا۔ نیکی اور بدی کی کشمکش شروع ہو چکی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام ایک سنجیدہ، خاموش اور غور و فکر کرنے والی شخصیت تھے۔ آپ اکثر تنہائی اختیار کرتے، اللہ کی عبادت کرتے، سوچتے انسان کو کس راستے پر چلنا چاہیے۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ کو 30 صحیفے عطا کیے گئے۔ آپ لوگوں کو اللہ کی توحید کی دعوت دیتے، انہیں عدل اور تقوی کی تعلیم دیتے، مگر قوم میں ایسے لوگ بھی تھے جو دنیا کی آسائشوں میں گم تھے۔ وہ کہتے، ہمیں کیوں بدلا جائے، ہم جیسے ہیں ٹھیک ہیں۔ اور یہی ہر دور کا مسئلہ ہے۔ حق سننا آسان نہیں ہوتا۔ حضرت ادریس علیہ السلام صبر کرتے رہے، دعوت دیتے رہے، خاموشی سے مگر استقامت کے ساتھ۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلے قلم سے لکھا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ سوچئے، ایک ایسا دور جہاں تحریر کا تصور بھی نیا تھا، الفاظ کو محفوظ کرنا، علم کو نسلوں تک پہنچانا، یہ ایک انقلاب تھا۔ اپنے لوگوں کو سلائی کا فن بھی سکھایا۔ اس سے پہلے لوگ جانوروں کی کھال لپیٹ لیتے تھے، اپنے سلے ہوئے کپڑوں کا رواج ڈالا۔ ہر ٹانکا لگاتے وقت آپ اللہ کا ذکر کرتے، ہر کام کو عبادت بنا دیا۔ یہی تو انبیاء کا کمال ہے، وہ دنیاوی کاموں کو بھی آخرت سے جوڑ دیتے ہیں۔ روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ اپنے علم نجوم اور حساب کے اصول سکھائے تاکہ لوگ وقت، موسم اور نظم کو سمجھ سکے۔ یہ صرف تعلیم نہیں تھی، یہ ایک امت کی تعمیر تھی۔ وقت گزرتا رہا، قوم میں بگاڑ بھی بڑھتا رہا۔ بعض لوگ سرکشی پر اتر آئے، انہوں نے ظلم شروع کیا، گناہوں میں حد سے بڑھنے لگے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے انہیں خبردار کیا، اللہ کے عذاب سے ڈرایا، مگر تکبر نے ان کے دل بند کر دیے۔ تاریخ کی بعض روایات میں آتا ہے کہ اس دور میں ایک جابر حکمران بھی تھا جو زمین میں فساد پھیلا رہا تھا۔ ادریس علیہ السلام نے اس کے سامنے بھی حق بات کہی۔ یہ آسان نہیں تھا، حق کہنا ہمیشہ قیمت مانگتا ہے، مگر نبی کبھی ڈرتے نہیں، وہ اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ آپ کی زندگی عبادت، علم اور دعوت کا حسین امتزاج تھی۔ آپ راتوں کو قیام کرتے، دن کو لوگوں کی اصلاح میں لگاتے۔ یہ مسلسل جدوجہد تھی، خاموش مگر مضبوط۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جس کا ذکر قرآن نے انتہائی اختصار مگر عظمت کے ساتھ کیا، اور ہم نے انہیں بلند مقام عطا کیا۔ یہ بلند مقام کیا تھا؟ صحیح احادیث سے ہمیں ایک جھلک ملتی ہے۔ واقعہ معراج میں جب نبی کریم آسمانوں کی سیر پر گئے، اپنے دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور حضرت علیہما السلام کو دیکھا، اور چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام کو۔ یہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ سوچئے، صدیوں پہلے ایک نبی، اور پھر معراج کی رات رسول اللہ ان سے ملاقات کرتے ہیں۔
یہ محض تاریخی ذکر نہیں، یہ ایک روحانی تسلسل ہے۔ کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ تفصیلات میں اختلاف ہے، مگر قرآن کا جملہ واضح ہے۔ بلند مقام، زمین کی مخالفتوں سے اوپر، آسمان کی رفعت تک۔